حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ افریقہ کے اکثر علاقے میں اسلام پھیل چکا ہے، مگر وہاں چند اوباشوں نے اسلام کی راہ میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ آپ افریقہ پہنچ گئے اور وہاں جا کر اسلام کا جائزہ لیا کہ کہاں اسلام کی چھاونی بنائی جائے تاکہ سرکشوں کو ابھرنے کا موقع نہ ملے۔ اس مشورے پر غور و خوض شروع ہو گیا تو کسی نے کہا کہ شہر کے کسی کنارے پر اسلامی چھاونی بنائی جائے، تو کسی نے کہا محل سرا اس کے لیے موضوع مناسب ہے۔ آخرکار صحابہ نے طے کیا کہ اسلامی چھاونی افریقہ کے جنگل میں بنائی جائے گی۔ افریقہ کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور کہا کہ نہ جانے یہ لوگ کس جہان کے ہیں جنہیں عقل و تدبر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حالانکہ افریقہ کے جنگل کا حال یہ ہے کہ جہاں آدمی اگر دن میں چلا جائے تو وہاں سے بچ کر نہیں آ سکتا۔ کچھ لوگوں نے منع بھی کیا مگر صحابہ کے عزم کو کوئی تبدیل نہ کر سکا۔ کسی نے کہا بچ کے رہنا، وہاں بڑے بڑے خوفناک درندے رہتے ہیں۔ تو فرزندان اسلام نے جواب دیا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں درندوں سے کیا ڈر۔ اور جنگل کے دہانے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے جنگل کے درندوں اور موذی جانوروں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکار غلام ہیں، حق کی سربلندی کی مہم میں یہاں آئے ہیں، ہمیں یہاں کچھ وقت گزارنا ہے، اس لیے تم یہ جنگل خالی کر دو، اور اگر تم نے اس حکم کو نہ مانا اور سرتابی کی تو ہم جس کو پائیں گے قتل کر ڈالیں گے۔ تاریخ نے وہ منظر نوٹ کیا کہ تمام چھوٹے بڑے درندوں اور موذی جانوروں نے اپنے اپنے بچے اپنے ساتھ لیے اور آن کی آن میں جنگل کو خالی کر دیا۔ انہوں نے جو جانور کو مخاطب کر کے کہا اس کے الفاظ اس طرح ہیں: ایھا الحشرات والسباع نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارجعوا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه۔ کہ اے جنگلی جانوروں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، ہمیں اس سرزمین کی ضرورت ہے، اس لیے ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور اگر اس کے بعد بھی تمہارا کوئی جانور جنگل میں نظر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ فرمان صحابہ کو سن کر سارے جانور جنگل سے نکل گئے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کہنے سے کوئی کرایہ دار ہمارا گھر بھی خالی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو شجاعت صحابہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سفینہ مجاہدین سے ایک موقع پر بچھڑ گئے تھے، راستہ پر خطر تھا، جنگل سے گزر رہے ہیں، اچانک جنگل سے ایک شیر ان کو تنہا پا کر لقمہ تر بنانے کے مقصد سے آگے نکلا۔ سفاکیت بربریت سے شیر کو آگے بڑھتا دیکھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھاگنے کے بجائے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ستارہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں، میں آستانہ پرست نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوں، میں ہر جائی نہیں ایک جائی ہوں، محمد عربی کا سپاہی ہوں، تو جنگل کا بادشاہ ہے اور میں ضمیر کا بادشاہ ہوں۔ ہمیں ہمارے استاد کامل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے غیر اللہ سے ڈرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ شیر پالتو کتے کی طرح عاجزی کے ساتھ صحابہ رسول کے قریب ہوا اور اس انداز میں آ کر کھڑا ہوگا کہ زبان حال سے کہہ رہا ہو
کہ اے رضاکار مصطفیٰ تم میری پیٹھ پر بیٹھ جا تاکہ میں تمہیں تیرے لشکر تک چھوڑ آؤں۔ چنانچہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور شیر فرما بردار سواری کی طرح تیز گام آپ کو لشکر تک چھوڑ دیا اور جنگل کی طرف کا رخ کیا۔ اس حالت میں آپ سے وہ اجازت مانگ رہا تھا اور آخری سلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ سو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تاکید کر مسلمانوں کو قریب ہے کہ بند کر دے اللہ تعالی لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت سزا دینے میں۔ یعنی اگر کافروں کی لڑائی سے منافق اور کچے مسلمان ڈرتے ہیں تو اے رسول تو تنہا اپنی ذات سے جہاد کرنے سے توقف مت کر، اللہ تعالیٰ تیرا مددگار ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کی تاکید کر، جو ساتھ نہ دے اس کی پرواہ نہ کر، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک دے گا۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضرور جہاد کے لیے جاؤں گا اگرچہ ایک آدمی میرے ساتھ نہ ہو، اور کل 70 ہمراہیوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو بغرض جہاد تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابو سفیان سے غزوہ احد کے بعد کیا تھا، مگر حق تعالیٰ نے ابو سفیان اور کفار قریش کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، جس کی وجہ سے کوئی مقابلے کے لیے نہ آیا اور وعدے سے جھوٹے ہوئے، اور حق سبحانہ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہمراہیوں سمیت خیر و سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کی لڑائی، اس کا عذاب کافروں کے ساتھ بہت سخت ہے۔ چنانچہ جو لوگ کافروں کے ساتھ لڑنے اور ان کو مارنے اور ان کے ہاتھوں مارے جانے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانی آتش پرستوں کو دین حق کی دعوت دینے کے لیے اپنے رضاکاروں کو لے کر چلے، اور یزدگرد جو ایک ظالم اور متکبر مغرور بادشاہ تھا جس کے ظلم سے انسانیت شرمناک اور خوفزدہ تھی، تو اس سے مظلوم انسانوں کا حق دلانے اور ظلم کی آندھی کو بجھانے کے لیے میدان میں نکلے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزدگرد کو پہلے پیغام بھیجا کہ تیار ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں۔ تو اسلامی لشکر کے بہادر قائد کے پیغام سے شاہ ایران بدحواس ہو کر اپنے مشیروں اور وزیروں کا ہنگامی اجلاس بلایا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے۔ کئی تجاویز سامنے آئیں، آخرکار یہ طے ہوا کہ دریائے دجلہ کے پل توڑ دیے جائیں، کشتیاں ہٹا دی جائیں تاکہ دریا پار نہ کر سکیں اور ہم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہ رہے۔ تو پل توڑ دیے گئے، دریا سے کشتیاں ہٹا لی گئیں، اور ایرانی خوش ہو کر اپنے کاموں میں عیش و طرب میں مگن ہو گئے، مگر ان بیچاروں کو کیا خبر تھی کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا راستہ نہ سمندر روکتے ہیں اور نہ جنگل کے شیر اور موذی جانور روکتے ہیں۔ چنانچہ اسلامی لشکر دریا کے پاس پہنچ گیا تو دیکھا دریائے دجلہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، نہ پل ہے نہ کشتی ہے، اور دریا اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی شجاعت اور قوت فیصلہ کی صلاحیت سے نوازا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں جن کے نام پر اسلام کا شاندار ماضی فخر کرتا ہے، اور جس طرح عیسائی آج صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار تاریخ سے لرز رہے ہیں، اسی طرح سبائی
الغرض، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرفت کی نگاہ سے اسلام کے سپاہیوں کو دیکھا اور پھر دریا سے مخاطب ہوئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس طرح تاریخ میں محفوظ کیا۔ فرماتے ہیں، دجلہ جس کے حکم سے تو بہ رہا ہے اسی کے حکم سے ہم سر بکف ہوئے ہیں، جس کا تو محکوم ہے اس کے ہم مامور ہیں۔ اور سن، ہم مجاہد ہیں، حق کے سپاہی ہیں، تیری موجوں سے ڈرتے ہوئے ہوں گے ڈرنے والے، ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ کا نام لیا اور مدد طلب کی اور دعائیہ کلمات پڑھتے ہوئے گھوڑا دریا میں اتار دیا۔ اپنے امیر کو دریا میں گھوڑا اتارتے ہوئے دیکھ کر سینکڑوں مجاہدین نے اپنے گھوڑے دریا میں اتار دیے۔ اسی کو علامہ اقبال نے نقل کیا، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ امیر آگے آگے، رضاکار پیچھے پیچھے۔ امیر نے خطرات میں پہلے خود کو ڈالا، پھر اس کے پیروکار آگے بڑھے، مگر اس دور کے امیر، لیڈر، بادشاہ، وزیر بند کمروں میں محفوظ قلعوں میں ہوتے ہیں اور عوام رعایا کو آگے کر دیتے ہیں۔ الغرض، مورخین نے لکھا ہے کہ دریا کی موجوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یوں بیٹھے چلے جا رہے تھے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ نہ کسی چیز کا خوف و ہراس ہے اور نہ طوفان سے بدحواس ہیں، بلکہ چہروں پر مسکراہٹ تھی، چال میں وقار جھلکتا تھا، زبان حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ آپس میں اس طرح باتیں کرتے جا رہے تھے جیسے آدمی خشکی پر باتیں کرتا ہے۔ تیرتے تیرتے جب گھوڑے تھکنے لگے تو بحکم خدا دریا کے بیچ میں خشک زمین اور ٹیلا نمودار ہو جاتا تھا، جہاں آرام کر لیتے تھے، یہاں تک کہ دریا عبور کر گئے۔ اس منظر کو ایرانی دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، کہنے لگے، بھاگو بھاگو جان بچاؤ، دیو آمدن دیو آمدن، بھوت آ گئے بھوت آ گئے۔ لکھتے ہیں کہ دوران سفر ایک مجاہد کا پیالہ گر کر پانی میں بہہ گیا تو دریا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے دجلہ، میرا پیالہ تو حقیر شے ہے، لیکن تیری دیانت تو تاریخ میں مثال بننے والی ہے۔ ہم اس پیالہ میں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مسافر کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے۔ تو دریا کی موج آئی اور محمد عربی کے غلام کا پیالہ واپس کر گئی۔ خلاصہ یہ کہ یزدگرد کا پایا تخت بغیر کسی قابل ذکر مزاحمت کے فرزندان اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ تو اللہ سے محبت کرنے والے اور اس سے ڈرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ان سے ڈرتے ہیں۔ واقعہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 800 صحابہ کو لے کر حامان ارمنی عیسائی کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے۔ حامان ارمنی نے جب مسلمانوں کی اتنی کم تعداد کو دیکھا تو ازرا حقارت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ میں سمجھتا تھا کہ مسلمان عقل مند ہوتے ہیں، لیکن تم تو نادان نکلے کہ اتنے کم آدمیوں کو لے کر ہزاروں کے لشکر کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ مجھے تو تمہاری نوجوانوں پر ترس آتا ہے۔ تو فرمایا، اے حامان، تو کمانڈر ان چیف بن کر آیا ہے یا واعظ بن کر آیا ہے؟ اگر تو لڑنا چاہتا تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نہیں لڑ سکتا؟ حامان کو اس پر غصہ آیا اور اپنی فوج کو لڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابہ کو کفار کے لشکر میں گھس جانے کا حکم دے دیا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ 7 گھنٹے تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ کفار عیسائی شکست کھا کر بھاگے، 13,000 عیسائی مارے گئے اور مسلمان صرف 7 شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔
अगर तुम उनके हाथ आ जाओ, हो जाएं तुम्हारे दुश्मन और चलाएं तुम पर अपने हाथ और अपनी ज़बानें बुराई के साथ, और चाहें कि किसी तरह तुम भी कुफरिया अमाल व अफ़आल करने लगो। यानी उन काफिरों को बतौर ख़ास यहूद व नसारा से बहालत मौजूदा किसी भलाई की उम्मीद मत रखो, ख्वाह तुम कितने ही रवादारी और दोस्ती का इजहार करो, वो मुसलमान के ख्वार ख्वाह नहीं हो सकते। बावजूद इंतहाई रवादारी के अगर तुम पर उनका काबू चढ़ जाए तो किसी किस्म की बुराई और दुश्मनी से गुरेज ना करें, जबान से हाथ से हर तरह एजा पहुंचाएं, वे चाहें कि जिस तरह खुद राह रास्त से हटे हुए हैं किसी तरह तुमको भी मुनकर बना डालें। खुलासा, क्या ऐसे शरीर व बातिल लोग इस लायक हैं कि उनको दोस्ताना पैगाम भेजा जाए या अपने मुल्क में मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से बुलाया जाए और इकराम किया जाए और मुल्क के वफाद शुदा रहनुमाओं की तौहीन की जाए? ये बहुत ही शर्म की बात है। हैदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो लोग खुद अपनी निगाह में जलील हो जाएं उसको कोई बाइज्जत नहीं बना सकता, और दूसरों को ज़रूरत ही क्या पड़ी है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने मकाम व मनसब को पहचाने। ज़माने के मसाइब व हालात से शिकस्त खाकर शिकस्त खाना मर्दों का काम नहीं बल्कि मुर्दों और माजूरों का काम है। जिसके अंदर दीनी हिस्स और मजहबी गैरत ना हो उसका कोई एतबार नहीं। जिस वक्त वो अपना ईमान और अपनी पहचान बेच दे और मामूली फितने से भी सहम कर गैरों की जमात में शामिल हो जाए, अपने ज़मीर का अकीदे का सौदा करने वाला किसी का भी हमदर्द नहीं हो सकता। जिस कौम के अफराद में ऐसे लोग पैदा हो जाएं जिनकी एक आवाज़ से दुनिया के हर खित्ते का आदमी उनके साथ हो, जिनकी एक आवाज़ से ऐवान कुफ्र में भौचाल आ जाता था, आज उन्हीं की औलाद सहमे हुए आहू यानी हिरन की तरह रह रहे हैं। आज हमारी जिंदगी की रफ्तार सुस्त और कल्ब की दीनी हरारत इतनी कमजोर हो गई कि बड़े बड़े हालात भी हमें जगाने के लिए नाकाफी हैं, और अंदरूनी खल्फशार के हमें घुन के कीड़े की तरह खोखले कमजोर कर रहे हैं, जिनकी बुनियाद पर बाहरी तूफानों और हवादिस से टक्कर लेने की सलाहियत रूनुमा होने से पहले ही हम मुजमहल हो जाते हैं। ये एहसास कमतरी नहीं तो और क्या है, और हकीकत है कि एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाने वाली कौम उस वक्त तक तरक्की के जीने पर कदम नहीं रख सकती जब तक कि उसके अंदर कोई हौसला पैदा करने वाला हौसला पैदा ना कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, आज हम उसका आंखों से मुशाहदा करते हैं। आपका फरमान है कि मुसलमानों पर एक ज़माना आएगा कि उनकी तादाद तो बहुत होगी लेकिन वह ऐसे होंगे जैसे सैलाब में बहते हुए तिनके होते हैं जिनका अपना कोई इख्तियार नहीं होता। आज इस बात से किसी को इनकार करने की गुंजाइश नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हूबहू सादिक आ रहा है। आज मुसलमानों के साथ जो पूरी दुनिया में दो हरा सलूक किया जा रहा है वो सिर्फ हमारी बुज़दिली और बेहिसी का नतीजा है, वरना इसी सफ़े हस्ती में एक दौर आया था कि किसी के अंदर ये जुर्रात नहीं थी कि किसी मुसलमान की इज्जत को पामाल कर सके। दुश्मन मुसलमानों के रुअब से माह साल के सफ़र के बराबरी दूरी पर होता था जब भी लरसता था। हिकम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर है और आपके पास इत्तला पहुंची है कि रूमी सल्तनत ने मुसलमान कैदी की इहानत की है। आपने कैसर रूम को यह खत लिखा कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी सल्तनत में एक मुसलमान के साथ इहानत आमीज सलूक किया गया है। जब तुम्हें ये मेरा खत मिल जाए तो उसका रास्ता छोड़ देना, वरना मैं एक ऐसे लश्कर से हमला करूंगा जिसका पहला सिरा तुम्हारे पास होगा और आखिरी सिरा मेरे पास। खत मिल जाने के बाद बादशाह रूम के पास उसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो उस मुसलमान कैदी को रिहा ना करे। वो तो सिर्फ एक मुसलमान की तौहीन थी।
آج لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے، مگر ہمارا کوئی سرا تو کیا ہوتا، سر میں جوئیں بھی مظلوم کی مدد کے نام پر نہیں رینگتے۔ مشہور حکایت ہے کہ ایک رومی نے ایک مسلمان عورت کو تماچا مارا۔ اس وقت وہ عورت اس اسلامی سلطنت سے بہت دور سلطنت روم میں تھی۔ اس مظلوم عورت نے وہاں سے مدد کے لیے آواز لگائی، اے خلیفہ معتصم مجھے بچاؤ۔ تو اس وقت تنزن اس عورت سے کہا گیا، یہاں معتصم کہاں ہیں؟ جس رات کفار مشرکین مسلمانوں کو جیلوں میں مارتے پیٹتے ہیں، اور جب مسلمان اللہ اللہ کہتا ہے تو مشرکین ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بلا لو کہاں ہے تمہارا خدا۔ الغز خلیفہ معتصم کو اس عورت کا استغاثہ ملا تو بے تاب ہو گیا اور کہا کہ اے میری بہن، میں حاضر ہوں، اور ایک لشکر جرار تیار کیا جس سے واقعہ عموریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں جو ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی باتوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا۔